اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، دستور ہے، سنت ہے کہ دو غم نہیں جمع کرے گا، دو خوشیاں نہیں جمع کرے گا، دو پریشانیاں نہیں جمع کرے گا، دو راحتیں نہیں جمع کرے گا۔ کیا مطلب؟ جسے دنیا کا غم لگے گا اللہ اس کے دل سے آخرت کا غم نکال دے گا، اور جس سے آخرت کا غم لگے گا اللہ اس کے دل سے دنیا کا غم نکال دے گا۔ جو دنیا میں عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ آخرت کے عیش و عشرت سے محروم کر دے گا، اور جو آخرت کے عیش و آرام کو سامنے رکھے گا وہ دنیا میں عیش کے نقشوں سے جدا ہو کر چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا من کان ہمہ طلب الدنیا فرق اللہ علیہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغمہ۔ جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی کی زیب و زینت کو مقصد بناتا ہے، تو اللہ اسے دنیا کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے، اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے، اس کے دل میں پریشانیاں دنیا کی ڈال دیتا ہے، اسے دنیا میں تھکاتا ہے، اور آخرت اس سے دور چلی جاتی ہے، اور دنیا میں مقدر کے علاوہ کچھ ملتا نہیں۔ اور جو من کان ہمہ طلب الآخرہ، جو آخرت کو غم بناتا ہے، آخرت کے لیے روتا دھوتا ہے، اس کے آنسو دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں نکلتے، وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، بے چین ہو کر بستر سے اٹھ جاتا ہے، عیش و آرام اسے بھول جاتے ہیں، قبر کی تاریک کوٹھڑی اسے یاد آتی ہے تو دنیا کے عیش کو اسے بھلا دیتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے، اور اپنی ہڈیوں کے شکستہ ہونے کو اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے کو سوچتا ہے، اور حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچتا ہے۔ یہ غم اس کی نیند کو اڑا دیتا ہے اور اس کے دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ غم اس کے مقدر کی روزی نہیں چھینتا، مقدر جو میرے نام کا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے لے نہیں سکتی۔ الا وان جبرائیل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی کھا نہ لے۔ تو میری بہنوں، یہ میرے رب کی سنت ہے، آخرت کا غم لگے گا تو اللہ دنیا سے چین نصیب فرما دے گا، دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا، اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا، اور دنیا سے محبت کرے گا تو اللہ اپنی محبت اس سے چھین لے گا۔ جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، من اشتاق الی الجنہ سارع الی الخیرات، جسے جنت کا فکر لگ جاتا ہے وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے۔ من اشفق من النار لہا عن الشہوات، جسے جہنم کا خوف لگ جاتا ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہٹ کے چلتا ہے۔ یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، عیش پرست نہ بننا، میرے بندے، اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ گزرگاہ ہے، گزر کے جانا ہے میری بہنوں، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، یہ سب حرص و ہوس کا سامان یہی رہ جاتا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم تھک جاتے ہیں، جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے، اور زندگی سمیٹنے والا آ کے سمیٹ کے لے جاتا ہے، اور سب سامان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اپنی آخرت کے بنانے کا وقت ہے،
اپنی قبر کو یاد کیا جائے. حشر کا دن جب اللہ سامنے کھڑا کرے گا اس وقت کو یاد کیا جائے. ربیع ابن خثیم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے. ایک عورت تھی فاحشہ، بڑی خوبصورت، بہت حسن و جمال. اسے انہوں نے 1000 درہم دیے کہ تجھے یہ ہم انعام دیں گے، تو ربیع کو گمراہی پہ لے آ. اور سب سے بڑا فتنہ تو اسی وقت شروع ہوتا ہے جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے. 1000 درہم مال آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، جیسے آج ہم اندھے ہو چکے ہیں مال کی محبت میں. تو اس عورت نے لبست بأحسن ما عندها ما قدرت، جو اس کے پاس سب سے عمدہ لباس تھا وہ پہنا، اور سب سے عمدہ خوشبو لگائی، اور سب سے اعلیٰ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کے ساتھ سجایا سنوارا. وہ رات کو نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے، فبرزت لہو وہی صافرہ، تو ایک دم ان کے سامنے آئی چہرہ کھولے ہوئے اور بڑے انداز سے چلتی ہوئی. جب حضرت ربیع کی نظر پڑی تو ایک دم نگاہوں کو جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، تو یاد کر اس دن کو. کیف بکی لو حلت بک الحمى، وہ دن یاد کر جب اللہ تجھے کوئی بیماری ڈال دے اور تیرے چہرے کی رونق کو چھین لے اور تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، تو تیرا حسن کہاں چلا جائے گا. اور کیف بکی، یا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا اور اسی تیرے خوبصورت چہرے پر اور اسی چمکتے دمکتے چہرے پر جس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر جب قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے اور وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے اور تیرے گالوں کو نوچ لیں گے اور تیری ہڈیوں سے تیرے گوشت کو الگ کر دیں گے اور تو ایک ڈھانچہ پڑی ہوگی. اور وہ دن یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کے بٹھائیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے، تو آج کس حسن پہ تجھے ناز ہے جو کل کو قبر کے کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے. ایسے درد سے اس عورت سے بات کی کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی. جب اسے ہوش آیا تو ایسی توبہ کی کہ اپنے زمانے کی وہ سب سے بڑی ولیہ اور سب سے بڑی عابدہ اور زاہدہ بنی. دعائیں کروانے اس کے پاس لوگ آتے تھے. تو میری بہنوں، ہم تو دنیا میں ایسا پھنسے کہ موت بھولی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا. وہ ایسا وحشت ناک منظر ہے کہ جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن ماں، بیٹی، باپ، بھائی، خاوند، بیوی جدا جدا ایک دوسرے کے قریب نہیں پھٹکیں گے. ہر آدمی کی پکار ہوگی، نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. فرشتوں کے پہرے، جہنم کی چیخ و پکار، چنگھاڑ جو دلوں کو ہلا رہی ہوگی، اس کی آگ کی لپٹ اور اس کے شعلے نکل نکل کر انسانوں کو وحشت میں ڈال رہے ہوں گے. اور ترازو کے سامنے مجھے بھی لایا جائے گا اور آپ کو بھی لایا جائے گا، اور پوچھنے والا رب ہے اور جواب دینے والا یہ کمزور بندہ اور یہ کمزور عورت. عورت کا تو ویسے ہی دل کمزور ہوتا ہے جب اللہ براہ راست نام لے کر کہے گا، اینما اعطیتک، اینما خولتک، اینما انعمت علیک. بتا کہاں گیا جو تجھے دیا تھا، کہاں گیا جو تجھے پہنایا تھا، کہاں گیا جو تجھے مال دیا، رزق دیا، عقل دی، کیا کر کے آیا ہے. اوہو، پتے کی طرح کانپ رہا ہوگا ہر انسان، مرد، عورت، بڑوں بڑوں کے پتے اس دن پانی ہو جائیں گے جب اللہ براہ راست پوچھے گا، بتا کیا کر کے آیا ہے. اللہ فرمائیں گے، لا وزر، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. آج تیرے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں
युनब्बअ الانسان यौमئذ बिमा قدم وأخر। آج میں تجھے بتلاؤں گا کہ تو نے کیا کیا کیا۔ دنیا میں اللہ کتنا رحیم ہے، پردے ڈالتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے، نادانیوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، فرشتہ آ کے تھپڑ نہیں مارتا۔ میرے کان غلط سنتے ہیں، فرشتہ کانوں کو بند نہیں کرتا۔ میرے قدم غلط اٹھتے ہیں، فرشتے کی لاٹھی میرے پاؤں کو نہیں توڑتی۔ اللہ مہلت دیتا ہے، کتنا رحیم ہے، کریم ہے۔ میری بہنوں، سمندر، زمین، آسمان کے فرشتے غصے میں آتے ہیں جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کھاتے ہیں، پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ اجازت دے دے تو میں کروٹ لے لوں۔ زمین پوچھتی ہے، اے اللہ کروٹ لے لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دوں۔ سمندر کہتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے چڑھ جاؤں، غرق کر دوں۔ جو پانی کی موج چند لاکھ کو لے کے جا سکتی ہے، وہی موج سارے انسانوں کو بھی لے کے جا سکتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت دے، ہم انہیں غرق کر دیں، انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اگر تم نے پیدا کیا ہے پکڑ لو، مہلت ہی نہ دو، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں دخل اندازی نہ کرو۔ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، ان اتانی لیلن قبلتہ، شاید کبھی یہ بھٹکا ہوا راہی دن میں توبہ کر لے، شاید کبھی رات کو توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ میری بہنوں، اللہ تو اتنا کریم ہے، ساری زندگی آدمی نافرمانی کرتا رہے، آخر وقت میں بھی خیال آ جائے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے، زیادہ مہربان ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا جو بربت بجایا کرتا تھا۔ بربت یہ ایک تارا ہوتا تھا، ستار کی طرح، پرانے زمانے کا یہ آلہ تھا گانے بجانے کا۔ اب گانا بجانا تو اسلام میں حرام ہے، سننا حرام، سنانا حرام، گناہ کبیرہ، تو چھپ چھپ کے یہ کام کیا کرتا تھا اور اپنی روٹی چلاتا تھا۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، اب کمائی ختم ہوئی، فاقے آنے لگے، تو گیا جنت البقیع میں اور بیٹھ کے رونے لگا، اے اللہ جب تک میری آواز تھی لوگ میری سنتے تھے، اب میری آواز ختم ہو گئی، میری کوئی نہیں سنتا، لیکن میں نے سنا ہے تو سب کی سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، تو میری سن، میری مصیبت دور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، القاء ہوا، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچ، وہ مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دوڑے ہوئے جنت البقیع میں گئے، دیکھا تو وہ بڈھا ایک جھاڑی کے پیچھے رو رہا، رب کو منا رہا۔ کیسا رب ہے میری بہنوں، ساری زندگی گناہ کبیرہ کر کے روٹی کمائی، ایک دفعہ اللہ کو پکارا، اللہ نے عمر جیسے بندے کو اٹھا کے بھیجا، جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ حضرت عمر کو اس نے دیکھا تو وہ بھاگنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ٹھہرو ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا ہوا ہوں، مجھے حکم ملا ہے تیری مدد کو پہنچوں، تیری کیا تکلیف ہے، میں تیری حاجت روائی کروں۔ وہ کہنے لگا،
کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ رونے لگا، کہا اے اللہ ساری زندگی میں تیرا نافرمان رہا، ہر مجلس میں ہر رات میری غفلت میں گزری، ہر دن میرا نادانی میں گزرا، اور جب میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے میں نے بے بس لاچار ہو کر تجھے پکارا، تو نے پھر بھی میری آواز پہ لبیک کہی اور تو نے مجھے نہ بھلایا۔ ایسا درد آیا کہ ایک چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ تو اللہ پاک میری آپ کی زندگی کا مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ پر مر مٹنا، اللہ کے حکموں پر چلنا اور اس کے نبی کے طریقے کو اپنانا۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ دنیا کا زیب و زینت آج بہت زیادہ ہو چکا ہے، آنکھیں چندھیا رہی ہیں، روشنیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن میری بہنوں دل اندھے ہیں۔ آج دنیا سے انسانیت مٹ چکی ہے، انسان پھر رہے ہیں، صفات مٹ چکی ہیں اور انسان پھر رہے ہیں۔ گھر روشن ہیں، چمکتے ہیں، دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں۔ شہر ساری رات چمکتے ہیں، سڑکیں روشن، گلیاں روشن، گھر روشن، گھروں کے ہر کمرے میں روشنیاں، لیکن میری بہنوں میرے آپ کے دل کی دنیا اجڑے، زمانہ گزر گیا، دل اندھیروں میں پڑا ہے، اس کے ہر کونے میں اندھیرا ہے، اس کے ہر گوشے میں اندھیرا ہے۔ آج زمینیں سرسبز ہو چکی ہیں، لہلہا رہی ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن دلوں کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہے، صحرا سے بھی زیادہ ویران ہے، سنسان ہے۔ کھنڈر رہ گئے، اور وہ بھی شکستہ، جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جو دل اللہ کے لیے تڑپتا نہیں، جو دل راتوں کو اسے بستر سے اٹھا کر مصلے پہ کھڑا نہیں کرتا اور اس کے ماتھے کو زمین پہ نہیں ٹکاتا اور اس کی آنکھوں کے پانی کو نہیں جاری کرتا، وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے، پتھر جو سنگ ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے۔ میری بہنوں آج بیوی نے خاوند کی محبت کا ذائقہ چکھا اور خاوند نے بیوی کی محبت کا ذائقہ چکھا، میاں بیوی نے اولاد کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، اولاد نے ماں باپ کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، اور ہم سب نے درہم دینار، سونے اور چاندی، روپے اور پیسے، ٹکے کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن نہیں چکھا تو اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کی محبت کی حلاوت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں پریشان ہونا، اللہ کی محبت میں تکلیفیں اٹھانا، پریشانیاں اٹھانا، یہ آج امت سے نکل گیا۔ امت بانجھ ہو گئی، مائیں بھی، بہنیں بھی، بیویاں بھی، مرد بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، سب کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ دل اندھے، آنکھیں روشن، دل کالے، گھر سفید، دل اندھیر اور گھر روشن، سڑکیں بازار روشن۔ میری بہنوں انبیاء علیہم السلام یہ کرتے ہیں کہ آ کر اپنی جان مال کی سر دھڑ کی بازی لگا کر انسانوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرتے ہیں، ایمان کا چراغ جلاتے ہیں، دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کرتے ہیں، پیشانیوں کو زمین پہ ٹکا کر اللہ کی محبت میں رونا سکھاتے ہیں، تڑپنا سکھاتے ہیں، مخلوق کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیوست کرتے ہیں۔ چلے گئے وہ انسان جو اللہ کی یاد میں روتے تھے، آج راتیں ہماری مردار کی طرح گزرتی ہیں، دن ہمارا بیکار گزرتا ہے۔ آج کی عورت بیچاری مظلوم ہے، جسے سوائے کھانا پکانے، بچے پالنے کے اور کوئی کام بتلایا ہی نہیں گیا۔ اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم بہنوں کو بھی عرض کر رہے ہیں، مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائیو بہنوں، تمہارا کام اپنے اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنے اللہ کے تعلق کو بنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت زندگی کا سرمایہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلنا ہے،
باقی ساری چیزیں پیچھے رکھنی ہیں. لیکن کیا کریں جب ایک دن میں بیچاری عورت ناشتے سے فارغ ہو نہیں پاتی, دوپہر کی ہانڈیاں چڑھ جاتی ہیں اور وہ اترتی ہیں تو شام کی چائے چڑھ جاتی ہے, وہ اترتی ہے تو رات کے کھانے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر تھک کے چور ہو کے بستر پہ دراز ہو جاتی ہیں. رات بھی غفلت, دن بھی غفلت, پیٹ کا ایندھن ہے جسے بھر رہے ہیں, پاخانہ بن رہا ہے, پیشاب بن رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا, روٹی کا کام ہی نہیں تھا, کوئی زیور نہیں تھا, کوئی کپڑا نہیں تھا, ایک جوڑے میں زندگی بسر ہوتی تھی, لیکن ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت آئی حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ حضور کی قبر کی زیارت کرا دو. حضرت عائشہ نے حجرہ کھولا, قبر پہ جو بیٹھی ہے اور لپٹ گئی اور روتے روتے جان نکل گئی. یہ اس زمانے کی عورت کا ایمان تھا کہ قبر دیکھ کے برداشت نہیں ہوا اور جان نکل گئی. اللہ تبارک و تعالی اس محنت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے. اس تبلیغ کی محنت میں یہ بات مردوں سے عورتوں سے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے. ہم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں. کھانا پکانا, بیوی بچے, خاوند, کاروبار, نوکریاں, چاکریاں, یہ ساری بات کی ضرورتیں ہیں. ہم تاجر نہیں ہیں میری بہنوں, اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالو, ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ساری عورتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, غلام ہیں, باندیاں ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ بک چکے ہیں. ہماری اپنی مرضی نہیں, جو رب چاہے گا وہ کریں گے, جو رب کا حبیب کہے گا وہ کریں گے, اس کے علاوہ نہیں کریں گے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رنگ کے کالے تھے. یا رسول اللہ, غریب آدمی ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عمرو بن وہب سے کہو تمہیں لڑکی دے دے. عمرو بن وہب ثقفی تھے, خوبصورت ان کی بچی تھی, مال بھی تھا, حسن بھی تھا. یہ بیچارے کالے بھی تھے, فقیر بھی تھے. جب رشتہ لے کر پہنچے, باپ سے بات کی, انہوں نے بیٹی کی محبت میں سوچا کہ میری بچی اس غریب سے, بدصورت سے کیسے گزارا کرے گی, انکار کر دیا. بیٹی نے سن لیا پیچھے کہ باپ نبی کے بھیجے ہوئے کو انکار کر رہا ہے. جب باپ اندر آئے تو بیٹی نے عرض کیا, یا ابتا النجات النجات قبل ان یفدحک الوحی. اے ابا جان, آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ فوراً جا کر ہاں کر دیجئے قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آئے. نبی کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت ہے. آپ جا کر قبول کر لیں, مجھے منظور ہے, جیسا ہے, فقیر ہے, کالا ہے, نبی کا بھیجا ہوا ہے. نبی کے حکم پر سارے جذبات قربان کیے جا سکتے ہیں. یہ ان کے اندر کے جذبات تھے, یہ ان کے اندر کی دنیا تھی جو اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں بھری ہوئی تھی. تو اس دعوت کی محنت سے, اس تبلیغ کی محنت سے ساری بہنوں کو, مردوں کو, عورتوں کو یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. ہم چھانٹے ہوئے ہیں, ہوَاجْتَبَاكُمْ, ہم چنے ہوئے ہیں, بُعِثْتُمْ, ہم بھیجے گئے ہیں. کس بات کے لیے؟ مال کمانے نہیں, کاروبار کرنے نہیں. ہم تو بھیجے گئے ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. ساری بہنوں کو جہنم سے نکالنا ہے, سارے مردوں کو جہنم سے نکالنا ہے, جنت کے راستے پہ لانا ہے. آپ میری بہنوں غور فرمائیں, جب ایک کافر مرتا ہے تو قبر میں جاتے ہی 99 سانپ اس سے چمٹ جاتے ہیں اور قیامت تک وہ سانپ اس سے لپٹے رہتے ہیں اور اس کو ڈستے رہتے ہیں اور اس کو کاٹتے رہتے ہیں. یہ کتنے درد کی بات ہے اور کتنے رلانے والی بات ہے کہ لاکھوں مرد, لاکھوں نہیں, کروڑ ہا ارب مرد اور عورت
وہ جہنم میں گر کر اور قبر میں جا کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ ہماری محنت کیا ہے؟ ہم اپنے گھر والوں کو نکالیں کہ جاؤ ہم صبر کریں گی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم، آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں پھریں گے، جب کبھی ان کی یاد آئے گی اور دل سے ٹھنڈی سانس نکلے گی اور آہ نکلے گی، یہ آہ ہر ٹھنڈا سانس جنت کے درجات میں اونچا کر دے گا، اور ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اور جب دل اداس ہوگا، یہ اداسی گناہوں کو ایسے دھوئے گی جیسے میل کے کپڑے کو صابن دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کے راستے میں پھرے گا، اس کے گھر والا جب کبھی بچوں کو اس کی یاد آئے گی اور اس کی ٹھنڈی سانس نکلے گی، یہ ٹھنڈی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گی اور اللہ کی محبت کو اتار دے گی۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، بتاؤ تو بھلا یہ اپنی محبوب بیوی کو چھوڑ کے کیوں پھر رہا ہے، اپنے پیارے بچوں کو چھوڑ کے کیوں پھر رہا ہے، اور یہ میری بندی اپنے محبوب خامد کی جدائی کیوں برداشت کر رہی ہے، اور اس کی غیر حاضری میں یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتے ہیں، اچھا تم گواہ رہو، میں نے دونوں کی بخشش کر دی، دونوں کو معاف کر دیا۔ میری بہنوں، گھر میں بیٹھنے والا اور اللہ کی راہ میں دھکے کھانے والا بھلا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے، بچے یاد آتے ہیں، بیوی یاد آتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، گھر یاد آتا ہے، دل تڑپتا ہے، پھر اسے اللہ کی محبت میں دباتا ہے۔ اس کا اور دوسرے کا کیا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور پہنچے، دل کا دورہ پڑا تو چہرے پہ غم کے آثار آئے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ اور فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام بڑا زبردست کام ہے، تھوڑی اس میں قربانی آتی ہے، بیوی پر بھی، بچوں پر بھی، خاوند پر بھی۔ جدائی بہت بڑا مسئلہ ہے، جدائی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن میری بہنوں سوچو، کب تلک عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ۔ جس سے محبت کرو گے ایک دن جدائی یقینی ہے، جب تک زندہ رہو گے ایک دن موت یقینی ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیٹ پھیر چکی، وارتحلت الآخرت مقبلہ، اور آخرت بڑھی چلی آ رہی ہے۔ افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتیان بکل موعود۔ دیکھتے نہیں کہ دن رات کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، قبر کو قریب لا رہے ہیں، زندگی کو دور لے جا رہے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت میں سے ہمیں کھینچ کھینچ کر قبر کے گڑھے کے قریب کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس امت کو یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، یہ دعوت کی محنت دی ہے کہ یہ امت اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر نکلتے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اپنی سارے جذبات کو قربان کرتے ہیں۔ عورتیں گھر میں، مرد باہر۔ بے شک اس کام کے کرنے والوں میں عورتوں کی قربانی زیادہ ہے کہ انہیں گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے، کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، کبھی ضرورتیں سر توڑتی ہیں۔ مرد تو باہر پھرتے ہیں، لوگوں میں چلتے ہیں، دل لگ جاتا ہے، کبھی اکیلے ہوئے تو گھر یاد آیا، ورنہ لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں، ان کا دل مشغول رہتا ہے۔ عورت بیچاری دن میں بھی رات میں بھی پریشانی میں گزرتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس محنت کے کرنے والوں کی عورتوں کو جنت میں ان کے مردوں سے پہلے داخل فرما دے گا اور ان سے کہے گا جاؤ جنت میں چلی جاؤ، اپنے مردوں سے پہلے جاؤ اور اپنے آپ کو جنت کے لباس سے سجاؤ، اپنے آپ کو اپنا سنگھار کرو، بناؤ، اور پھر اپنے خامندوں کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرو۔ یہ تمہارے بعد آئیں گے، تم پہلے جاؤ گی۔ اس لیے میری بہنوں، آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی چھوٹی دکان کرتا ہے،
اس کا نفع بھی چھوٹا ہوتا ہے. ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے, اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے. گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنا, اللہ اللہ کرنا, اس پر بھی اجر ہے. لیکن ایسا جیسے بہت چھوٹی دکان, اور وہ بھی ایک دن چھوٹ جائے گی, اور اللہ کے راستے میں پھرنا اور لوگوں کو اللہ کی بات سمجھانا اور ان کے لیے دین کی محنت کرنا, یہ ایسا ہے جیسے بہت بڑی فیکٹری ہو, بہت بڑا کام ہو جس سے نفع ہمیشہ کے ہیں. اس تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا, بغیر حساب کے پہنچائے گا. عورتوں کو مردوں سے پہلے داخل فرمائے گا, جو جنت کے لباس پہنے گی. جنت کی حوریں خادمہ بن کر آپ کو لباس پہنائیں گی. 1 میل لمبا چوڑا ہوگا لہنگا, 1 میل لمبا چوڑا ہوگا دامن جو پھیل رہا ہوگا, اور جنت کی حوریں اسے اٹھا کے پیچھے پیچھے چلیں گی, اور سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہوئے پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے, جسے جنت کی حوریں اٹھا اٹھا کے چلیں گی. ایک بال توڑ کے دنیا میں پھینکا جائے, سارا جہان روشن ہو جائے گا, اور سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. اور مانگ سے سر کی مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج بھی اس کے سامنے شرما جائے گا. اور پھر اللہ دونوں کو بٹھا کر کہے گا, جاؤ چلے جاؤ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جاؤ چلے جاؤ, آج کے بعد کوئی جدائی نہیں. بیوی بچے ماں باپ سب اکٹھے, کبھی جدا نہیں. لاکھوں کروڑوں برس کے بعد بھی جدائی نہیں. دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر. دنیا کے کاروبار اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں. دنیا کے دھندے اولاد کو جدا کر دیتے ہیں. اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اکیلے, بچہ کمانے کسی اور جگہ. تھوڑی بچی جوان ہوئی, کوئی ہندوستان میں بیاہی گئی, کوئی پاکستان میں بیاہی گئی. اب ایک اجنبی کی طرح کبھی سالوں بعد ملنا ہوتا ہے. دنیا تو ہے ہی میری بہنوں مسافری کی جگہ. میرے والد رحمت اللہ علیہ رویا کرتے تھے کبھی کبھی کہ ہم نے تمہیں جنا کس کام آیا. ایک بیٹی فیصل آباد, ایک لاہور, تو ہر وقت تبلیغ میں, اور چوتھا ڈاکٹری میں, کبھی ملتان کبھی کہیں. ہم دونوں اکیلے کے اکیلے. مجھے بھی کبھی کبھی رونا آ جاتا. میں ان سے کہتا بیان بس چند دنوں کی بات ہے, پھر اللہ ایسا اکٹھا کرے گا کہ جس کے بعد کبھی جدائی نہیں ہوگی. جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے ساتھی ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے بڑے خوبصورت ایک گنبد نما بارہ دری ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ اچانک انتقال ہوا تھا. انہوں نے فرمایا فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. ہم تو بھائی جنت کے تختوں پر ہیں, آمنے سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ کہنے لگے نہیں, ان قریب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو اکٹھے ہونے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے. دنیا تو دنیا کے کاروبار میں بھی جدا کر دیتی ہے, اور اگر دین کے لیے جدائی ہو گئی تو پھر کون سی بڑی بات ہے. اللہ ہمیشہ اکٹھا کر دے گا. میری بہنوں, صحابہ رضی اللہ عنہم تھے, جنت ان کے لیے واجب تھی, پھر بھی گھروں کو چھوڑا. اور قبریں بنی ان کی پہاڑوں میں, ریگستانوں میں, میدانوں میں. ابھی آپ کے بنگلہ دیش آنے سے چند دن پہلے ہماری جماعت گئی تھی اردن سے ہم یہاں بنگلہ دیش آ رہے ہیں. تو ہمیں وہ صحابہ کی قبروں پر لے گئے. معاذ ابن جبل پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں, 7 نوجوان بیٹے عبد الرحمن ابن معاذ, دونوں باپ بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. دونوں کی قبریں ہیں. شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ ایک وادی میں سوئے پڑے ہیں. زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر ان کی قبر تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک راستے کے کنارے پر قبر تھی. پھر ہم آگے پہاڑوں میں گئے. موتا ایک میدان ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی تھی, اور جس میں 3 بڑے صحابہ زید, جعفر, عبداللہ شہید ہوئے تھے.
جب ہم حضرت جعفر کی قبر پر گئے، آپ یقین مانو ساری جماعت ہماری رو رہی تھی، ہم اپنے آنسوؤں کو روکتے تھے، رکتے ہی نہیں تھے۔ حضرت جعفر کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ 30 برس کے نوجوان بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا اور شیطان سامنے آیا، کہا جعفر تیری جوان بیوی، تیرے چھوٹے بچے کیا بنے گا ان کا؟ حضرت جعفر نے فرمایا ارے لعین، اب کب آیا ہے؟ اب تو اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے۔ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ یہ شعر پڑھے، اے جنت اب تو مجھے تیرا شوق ہے، آگے بڑھے۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرا کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر گر گئے۔ حضور پر منظر کھل گیا، آپ نے دیکھا کہ جعفر شہید ہو گئے تو آپ تشریف لے گئے حضرت اسما کے گھر۔ اسما ان کی بیوی کا نام تھا۔ وہ فرماتی ہیں میں بچوں کو نہلا کر کپڑے پہنا چکی تھی، خود آٹا گوندھ رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لائے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں گھبرا کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اسما میں تیرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، اور آپ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت اسما بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، جوان بیویوں کو چھوڑ کر، اور پہاڑوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ اونچا پہاڑ ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہ قبر بنی جبکہ وہاں کسی انسان کا گزر نہ تھا۔ بہت رونا آیا ہمیں۔ پھر حضرت زید کی قبر پر گئے تو ان کی قبر پہ ایک حدیث لکھی تھی جس کو پڑھ کے سارے ساتھی رونے لگے۔ میں نے انہیں ترجمہ کر کے بتایا، حضرت زید کی قبر پر یہ حدیث لکھی تھی جب حضرت زید شہید ہوئے اور آپ نے خبر سنائی کہ زید شہید ہو گئے تو ان کی چھوٹی بچی چیختی ہوئی روتی ہوئی آئی اور حضور کی گود میں گر گئی۔ آپ نے گود میں لیا اور آپ بھی رونے لگے، بچی بھی رو رہی، حضور بھی رو رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ما ھذا البکا، یہ کس لیے رو رہے ہیں آپ رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سعد ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، اے سعد یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ساری جماعت وہاں ایسا رو رہے تھے کہ اوپر پہاڑ پہ قبر ہے، دور دور تک آبادیاں نہیں تھیں، سنسان ویرانے میں قبریں بنی، سناٹے میں قبریں بنی۔ آپ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبر پر گئے جو 4 بیویوں کو چھوڑ کے گئے تھے اور بڑے باغات غلام چھوڑ کے گئے تھے۔ ان کی قبر پر عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب آگے بڑھے تو بیویاں بچے یاد آ گئے تو ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس اشد الرنا مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفة في شنا یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی۔ اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں تجھے اس پر قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے، تجھے اپنے رب پر قربان کروں گا۔ تجھے عرصہ ہوا بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، اب جنت کا شوق کر، جنت کی طلب کر، لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، تو بیوی بچوں کا شوق رکھتا ہے، ایسے نہیں قتل ہوا تو موت تو آئے گی، کر وہ کام جو تیرے ساتھیوں نے کیا۔ اور یہ کہہ کر چھلانگ لگائی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے جہاں وہ تینوں صحابہ شہید ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں میں دیکھتا ہوں کہ تینوں کے تینوں جنت کی نہروں میں غوطے کھاتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے پھرتے ہیں۔ میری بہنوں یہ وہی محنت ہے تبلیغ کی جو آج ہم بھول گئے۔ عورتیں روکتی ہیں نہ جاؤ، مرد کہتے ہیں میں نہیں جاتا۔ عجیب بات ہے، جس کام کے لیے ہم آئے تھے اسی کام کے لیے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ کوئی عورت نہیں کہتی خامن سے فیکٹری نہ جاؤ،
کوئی خاوند یہ نہیں کہتا میں فیکٹری نہیں جاتا، بیوی کہتی جاؤ جاؤ، خاوند بھی کہتا ہے دیر ہو رہی ہے فیکٹری جانا ہے۔ اسی طرح میری بہنوں آپ اپنے حوصلے بلند کرو، آپ کی ذریعے سے تو آپ کے پورے خاندان میں الحمدللہ تبلیغ کی گاڑی چل پڑی ہے، بہت سے نوجوانوں کو ان کی عورتوں نے نکالا الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی ہمیں۔ اللہ نے آپ کے اندر دین کا جذبہ مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ مردوں سے بھی زیادہ رکھا ہوا ہے۔ مرد چست ہیں، مرد سست ہیں، آپ چست ہیں۔ بھائی رضوان کو، کلیم کو، ان کو ترغیب دی ان کے گھر والوں نے، بڑی خوشی ہوئی ہمیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ساری بہنیں اپنے خامدوں کو ترغیب دیں، کوئی بات نہیں، جاؤ اللہ کے راستے میں، صبر کریں گے، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ 40 برس میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش بھی ہو رہے ہیں۔ 70 برس ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، دیکھنے سے جی نہیں بھرے گا، عجیب زندگی ہے۔ وہ دیکھے گا تو جی نہیں بھرے گا، یہ دیکھے گی تو جی نہیں بھرے گا۔ 70 سال میں تو بڑھاپے آ جاتے ہیں اور سارے جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، پھر سوائے لڑائی جھگڑے کو سوچتا ہی نہیں، اور وہاں تو 70 برس ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں، حسن بڑھتا جا رہا، شوق بڑھتا جا رہا، جذبہ بڑھتا جا رہا۔ اس لیے میری بہنوں ایک تو اپنے گھر والوں کو تیار کرو، 4 مہینے کے لیے باہر نکالو ہمت کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کھڑی کی جاؤ گی، خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کھڑی کی جاؤ گی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھڑی کی جاؤ گی۔ آج 14ویں صدی کی عورت جو مال زیور پہ ٹوٹ پڑی ہے، اس سے الگ اپنی ترتیب بناؤ گی تو کل کو پکاری جاؤ گی اور محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کھڑی کی جاؤ گی۔ کیا وہ عزت اور سعادت ہے جب آپ کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور آپ کے خامدوں کو، بچوں کو محمد مصطفیٰ اور صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس تبلیغ کے کام کی قدر کرو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اس لیے میری بہنوں 2 کام کرو، ایک تو اپنے گھر والوں کو ہمت کے ساتھ نکالو، الحمدللہ فہیم نکلے ہوئے ہیں، ظفر آ گئے ہیں، اب ایک جماعت اور تیار کرو جو 4 مہینے کے لیے پاکستان جائے اور چلے کے لیے اندرون بنگلہ دیش پھرے، اور اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو، پردے میں باہر نکلو، پردے کے ساتھ چلو کہیں آنا جانا ہو، اور اپنے گھروں کو فضولیات سے پاک رکھو، لہو و لعب سے پاک رکھو، راتوں کا جاگنا چھوڑیں تاکہ تہجد پڑھنی آسان ہو، اشراق پڑھنے آسان ہو۔ یہ بڑی عجیب ترتیب ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ الو رات کو جاگتا ہے، دن میں سوتا ہے، یہاں ساری قوم راتوں کو جاگتی ہے، دن میں سوتی ہے۔ 11 بجے ناشتے ہوتے ہیں، 4 بجے دوپہر کے کھانے، 12 بجے رات کے کھانے۔ آپ کے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ خود بیمار ہو جائیں گی۔ یہ غیر فطری ترتیب جسم کو توڑ دیتی ہے۔ اس لیے اپنے خامدوں کی منت کرو، بھائی ہمیں الو نہ بناؤ، ہمیں تم اللہ کا بندہ بناؤ، اللہ کی بندی بناؤ۔ تو ناراض نہ ہونا، یہ تو ایسی زبان پہ بات آ گئی، ہمیں اپنی ترتیب کو بدلنا ہے۔ راتوں کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، ناشتہ کریں، پھر اپنے کام میں لگیں، ظہر کا کھانا کھا کے پھر آرام کریں۔ جو قیلولہ سنت ہے، اللہ کے نبی کا مستقل سنت ہے، ساری زندگی آپ نے قیلولہ نہیں چھوڑا، قیلولے کو اپنایا جائے۔ یہ کیا ہوا، فجر کسی کو پڑھنی نصیب ہوتی ہے اور اکثر کو بیچارے نصیب ہی نہیں ہوتی۔ جو رات کو 1:30 بجے سوئے گا، فجر کہاں پڑھے گا؟ جو پڑھے گا تو آدھا کبھی اتحیات میں سوئے گا، کبھی رکوع میں سوئے گا، کبھی سجدے میں سوئے گا، اور ابھی سلام بعد میں پھیرے گا اور بستر میں پہلے جائے گا۔ تو یہ تو بڑی بے برکت زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو نماز فجر کی پڑھ کے سوتے ہیں ان کی زندگیوں میں کبھی بھی برکت نہیں آتی۔ اس لیے آپ سب مل کر یہ ترتیب بدلو کہ ہم وہ ترتیب بنائیں جو مسلمان کی ترتیب ہے۔ اشراق پڑھا جا رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تسبیح پڑھی جا رہی ہو، ہاں ظہر کا کھانا وقت پہ کھا کے آرام کر لیا جائے۔ 1:30 بجے ظہر ہوتی ہے، کھانا کھایا، عصر تک سو گئے، پھر رات کو جلدی سوئے تاکہ تہجد میں کھڑا ہوا سکے۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی سونا نہیں ہے، کوئی جاگنا نہیں ہے اور کوئی کلام نہیں ہے۔
جلدی سونا ہے، اس لیے میری بہنوں اپنی اس عادت کو بدلیں، بچوں کو بھی خود کو بھی اس کا عادی بنائیں تاکہ ہماری آخرت کا نقصان نہ ہو اور ہمارے گھر والے روزانہ تبلیغ میں وقت دے سکیں۔ رات 12 بجے تک میں ان سے جھگڑا کرتا رہا کہ آپ لوگ روزانہ مسجدوں میں تبلیغ کا کام کرو، 2.5 گھنٹے دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں، 12 بجے فیکٹری جاتے ہیں، 9 بجے آتے ہیں۔ میں نے کہا تو یہ کس نے کہا ہے کہ 11 بجے تک سوتے رہو؟ جلدی سوو، جلدی اٹھو، یہی میرے نبی کی حدیث ہے، یہی میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا صبح کے وقت میں میری امت کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ترتیب زندگی کو بدلیں، نفل، تہجد، اوابین، اشراق کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام ہو، اور اپنے گھروں کو یہ فضولیات سے بچاؤ میری بہنوں۔ اپنے آپ کو مشغول کرو ذکر میں، تلاوت میں، تسبیح میں۔ اس سے عورت خوبصورت ہے۔ جمال تو وقتی ہوتا ہے، حسن تو ڈھل جاتا ہے، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، اعمال کا حسن باقی رہتا ہے۔ اسی عمل پر اللہ جنت کی خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ ایک تو اپنے گھر والوں کو تیار کرو اور انہیں نکالو حوصلے کے ساتھ، اپنی ہمت دکھاؤ۔ اور انصار کی عورتوں کی حضور تعریف فرمایا کرتے تھے، اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر، انہوں نے کتنا حوصلہ کیا، بچوں کو پالا، خامدوں کو نکالا اور بیوگی کو برداشت کیا اور مہاجرین کے لیے خدمت کی اور پھر اللہ کے راستے میں بھی نکلی۔ ایسی اللہ آپ کے لیے بھی خیر و برکت کے دروازے کھولے گا۔ اپنے گھر والوں کو تیار کرو، آپ کی قوم میں بڑی اللہ نے استعداد رکھی ہے، یہ کہیں دنیا کمانے میں نہ لگ جائے۔ اپنے آپ کو تاجر نہ سمجھو، یا آپ کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں بھائی ہم تاجر ہیں، تاجر، ہم تو تاجر لوگ ہیں، تجارت کو دیکھ کر چلنے والے ہیں۔ میں آپ کی نوجوان نسل سے کہتا ہوں اپنے آپ کو تاجر نہ سمجھو، حضور کے کام والا سمجھو، تجارت نمبر 2 پہ کرو، اپنی ضرورتوں کو گھٹائیں اور نبی کے کام کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اللہ جنت میں ایسا ساتھ نصیب فرمائے گا کہ جس میں ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کا سب سے اونچی جنت اور نبیوں کا پڑوس اور محمد مصطفیٰ کا پڑوس، اور اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، آپ کا نام لے کے ارشاد فرمائے گا میرے بندے میری بندی کیا حال ہے، کیا حلاوت اور لذت ہوگی جب اللہ نام لے گا، پردہ ہٹا کے پکارے گا، بلائے گا۔ اس لیے میری بہنوں اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اس کی ہمت کرو، اللہ نے بڑا آپ میں حوصلہ رکھا ہے، اس کو آخرت کے لیے لگاؤ، اپنے گھروں کی ترتیب بدلو، نماز، ذکر، تلاوت، پردہ اور فضولیات کو گھر سے نکالو۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، نام لینے سے بھی برائی پھیلتی ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو ان گندگیوں سے پاک کریں۔ ہمارا گھر مسلمان کا گھر ہو، اس میں قرآن کی آواز آئے، ذکر و تلاوت کی آواز آئے، اور کوئی آواز نہ آئے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اس سے دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ ایسا کریں گے مرتے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی۔ اس کے لیے ابھی دعا کر لیتے ہیں۔ میرا یہ 3را سفر ہے، ہر سفر کے بدلے میں ہر بہن اپنے خامد کے 3 چلے لکھا دے، ہر سفر کا چلہ، جنوری میں آئے اس کا چلہ، ستمبر میں آئے اس کا چلہ، اب پھر جنوری میں آئے اس کا چلہ، 3 چلے اپنے بیٹوں کے، بھائیوں کے، خامدوں کے ہمت سے لکھاؤ اور ان سے روٹھ جاؤ، جیسے زیور کے لیے روٹھ جاتی ہو، کپڑے کے لیے روٹھ جاتی ہو، سرخی پاؤڈر کے لیے نہیں روٹھ جاتی، اور 100 عذر بہانے۔ آج سب کے دروازے بند کرو، ان کا روٹی بند۔ نیپال میں جماعت بھیجی عورتوں کی، 70 آدمی لے کر آئے۔ میں نے ایک سے پوچھا بھائی کیسے آ گئے؟ ان کا پہلے مردوں کی جماعت بھیجتے تھے، ہم گھروں میں چھپ جاتے تھے، تم نے عورتوں کی جماعت بھیجی، انہوں نے ہماری عورتوں کا ذہن بنایا، اب گھر میں گئے تو چولہا بند، روٹی بند۔ میں نے کہا بھائی مارے گئے، باہر نکلے تو جماعت پکڑتی ہے، اندر جائیں تو عورتیں نہیں بیٹھنے دیتی، اب تو نکلنا ہی پڑے گا۔ 70 آدمی اللہ کے فضل سے آئے۔ میں بھی یوں کہتا ہوں 70 آدمی تیار کر کے پاکستان بھیج دو، 3 چلے کے لیے، اللہ بڑا خوش ہوگا۔ روٹی زیور کپڑے کے لیے ناراض ہونے پہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے ذرا روٹ کے دکھاؤ، پھر دیکھو کیسے سیدھے ہوتے ہیں، سب بھاگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تبلیغ میں، اور آپ کو بھی اجر ملے گا، انہیں بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کے بعد تشکیل کریں بہنیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، تو بڑا سخی ہے، کسی سخی کے در پر جا کر دنیا کا سخی ہو اس کے سامنے جرم کو مان لیا جائے تو وہ بھی درگزر کر دیتا ہے۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہم تیرے مجرم ہیں، تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو دھو دے، جس زمین پر کیے اس زمین کو بھلا دے، جن صحیفوں میں لکھے گئے ان اوراق سے مٹا دے، فرشتوں سے بھلا دے، ان گواہوں کو بھلا دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو رحیم کریم ہے، ہم نافرمان ہیں، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے فرمایا ہم نے ٹھکرایا، تو نے روکا ہم نہ رکے، بڑا جرم کیا ہے، تو معاف کر دے۔ اس زمین آسمان نے ہمارے جیسے مجرم نہیں دیکھے۔ اے اللہ تیرا کھا کر تیرے نافرمان بنتے ہیں، تیری آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، تیرے کانوں سے غلط دیکھتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے دستگیری نہ فرمائی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اے اللہ ہمارا بن جا اور ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما کر ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ ہم تو آگ کی معمولی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے، اور جس کی قبر آگ سے بھر گئی اس کا کیا بنے گا۔ اے میرے مالک ہمارے پاس عمل نہیں ہے کہ جس کے واسطے سے ہم تجھ سے سوال کریں، ہمارے پاس تو سیاہیاں ہی سیاہیاں ہیں، ہمارے دامن داغدار ہیں، جسم کا رواں رواں تیری نافرمانی میں جکڑا ہوا ہے، دل کی دنیا اجڑ چکی ہے، ہاتھ بھی خالی ہیں، دل بھی خالی ہے، اجڑے مسافر کی طرح ہیں جس کا سب کچھ لٹ گیا اور وہ سرگردان حیران ہے۔ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیری جائے پناہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ اے اللہ تو ہی ایسا رحیم ہے، سارے گناہ کے باوجود جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، معاف کرتا ہے۔ ہم نے آج تک تیری نافرمانیاں کی، اے اللہ آج تک تجھے ناراض کیا، آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں مجرمین کی صف سے نکال دے، مجرمین کی صف سے نکال دے، اپنے فرما برداروں کی صف میں داخل فرما لے، اپنے فرما برداروں کی صف میں داخل فرما دے۔ موت تو آنی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں، ایک دن سب چھوٹنا ہے۔ اے میرے مالک اس سختی میں زبان پہ کلمے کو جاری کرنا تیری رحمت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کلمے کو بھلایا ہے، تیرے حکموں کو توڑا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت ہماری زبان اٹک نہ جائے، پھسل نہ جائے۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر اس ایمان کے بول کو جاری فرما دے، قبر کو ٹھنڈا کر دے، جنت کا باغ بنا دے۔ قبر کی وحشت اے اللہ، تنہا جانا ہے، لمبا سفر ہے، توشہ تھوڑا ہے، راستہ وحشت ناک ہے، کبھی چلے نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں، اندیکھا راستہ ہے، اکیلے چلنا ہے، تنہا جانا ہے، وحشت تنہائی کا گھر ہے۔ تیری رحمت نے نہ ڈھانپا ہمارا کیا بنے گا۔ اے اللہ ہمارے تو گھروں میں تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اگر قبر میں تو نے اندھیرا کر دیا ہمارا کیا بنے گا۔ اے اللہ ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر کی تنہائی برداشت نہیں کر سکتے، اگر قبر میں تو نے تنہا چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری ساری صفات کے واسطے سے اور تیری رحمت کے واسطے سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں۔ بے شک ہم اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکیں، لیکن تو اس قابل کہ تو اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لے۔ اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما، کھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، کھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، کھوٹ کا بھی اعتراف ہے، جھوٹ کا بھی اعتراف ہے، ہم نقلی ہیں، بناوٹی ہیں، ہماری نقل کو اصل بنا دے، ہمارے کھوٹ کو خالص کر دے، ہمارے جھوٹ کو سچ کر دے، ستاری غفاری کا معاملہ فرما لے، ہماری عورتوں پر بھی ہمارے مردوں پر بھی۔ اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے دیان اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کریم کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے رب، تجھے نہ پکاریں تو اور کسے پکاریں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک،
اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہماری قسم پرسی پر رحم فرما، ہمیں تنہا نہ چھوڑ، اکیلا نہ چھوڑ، پشت پناہی فرما، دستگیری فرما، اپنے دامن میں لے لے، اپنی رحمت میں لے لے، نفس کے حوالے نہ فرما، دین کا کام لے لے، دنیا آسان کر دے، دین کا کام لے لے، دنیا آسان کر دے، رضا نصیب فرما دے، محبت کامل کر دے، اطاعت کامل کر دے، معرفت کامل کر دے، موت آئے تو تیری ملاقات کا شوق ہو، تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو، ہم تمہیں دیکھ کر خوش ہوں، تو ہمیں دیکھ کر راضی ہو، ہم تجھے دیکھ کر راضی ہوں، اور حشر میں اپنے محبوب مقرب بندوں کے ساتھ ہمیں کھڑا فرما دے۔ اے اللہ، پل صراط سے پار لگا دے، جنت الفردوس ٹھکانہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، دین کے جذبے جوان کر دے، دین کے جذبے جوان کر دے، محبت کی حرارت کو کامل کر دے، دنیا کی محبت کو سرد کر دے، اپنی محبت کو گرم کر دے۔ اے اللہ، تجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، تجھ سے آخرت بھی مانگتے ہیں۔